پہلے ولی کامل ساری امت کے اصحاب و اہل بیت کے امام ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی سے لے کر ابو حنیفہ سے لے کر عبد القادر جیلانی سے لے کر امام احمد رضا تک تاجدار گولڑا تک امیر المجاہدین حافظ خادم حسین الرضوی تک اور قبلہ حضرت صاحب تک جو بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس کا تعلق قرآن سے بھی ہے، صاحب قرآن سے بھی ہے۔ آج ہم کیوں نہیں چمکتے؟ ہمارے اندر ہمارے باطن میں وہ روشنی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ روحانیت کا رنگ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اے میری ملت کے جوانوں، میں ابھی بھی اس سے قبل ایک کانفرنس میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ آج ہماری شادی حالوں میں جب ہماری مائیں بہنیں داخل ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ انڈیا کی کوئی اداکاریں آ رہی ہیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا حضور کی امت کی بیٹیوں کو؟ یہ نوجوان جو چھلے کڑے پہنتے نظر آتے ہیں، داڑیاں مڈاتے نظر آتے ہیں، فیشن اپناتے نظر آتے ہیں، یہ جوان جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھیے حضرت صاحب کی نگاہ نے اور ان مشائخ کی نگاہ نے جن کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس فیشن پرستی کے دور میں بندہ ٹوپی پہننے سے قاصر ہے اور شرماتا ہے۔ یہ عمامیں دیکھو، یہ داڑیاں دیکھو، یہ دستاریں دیکھو تو آواز آتی ہے کہ جن کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جاتا ہے وہ فیشن پرستی نہیں دیکھتے، وہ مدینہ شریف کے راستے کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ اور قبلہ حضرت صاحب کی دعا لینے کے لیے 4 مصرے پڑھوں گا، سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے۔ اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے وہ ایک امی جو ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا۔ اسی قرآن کے ذریعے میرے نبی نے کل کائنات کو چمکا دیا۔ جی وہ عرب کے بدو، وہ کفار، وہ عرب کی جاہل قوم، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے ان کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، تو اب ان کے مشورے پر اللہ جبریل کے ذریعے قرآن بھیج رہا ہے۔ اب ان میں سے کوئی سوچتا ہے تو وہ قرآن بن جاتا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے اور پڑھانے سے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور بخاری شریف میں میرے محبوب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرات گرامی توجہ دیجئے گا، آج اس نفسی کے دور میں، اس مادیت پرستی کے دور میں قرآن سے جڑنا چاہیے۔ میرے جوانوں، کیا مجھے آپ کو، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کرکٹ میچ ہو تو فلاں کھلاڑی نے کیچ کیسے کیا، اس نے بولنگ کیسی کی، اس نے کتنے رنز بنائے، فلاں ملک کے ایکٹر کا نام کیا ہے، ہمیں یہ پتا نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، قرآن ہم سے کلام کیا کرتا ہے۔ تو سرکار نے 1400 سال پہلے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کہا کوئی بڑی بلڈنگ بنا کے یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر بہتری آ گئی، کوئی پلازے بنا کر سودی کاروبار کر کے شراب کے نشے میں دھت ہو کر یہ نہ سمجھے کوئی بڑا بن گیا ہے۔ کہا اگر بڑا بننا ہے، رب کی بارگاہ میں صاحب عزت بننا ہے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلما، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم میں سے، کہا میرا مقابلہ کر ہی کون سکتا ہے، میں تو بستر عائشہ پہ ہوتا ہوں، جبریل قرآن لے کے آتے ہیں، میں غار ہرا میں ہوتا ہوں، جبریل قرآن لے کے آتے ہیں، میں مکہ کے پہاڑوں میں ہوں، جبریل قرآن لے کے آ جاتے ہیں، میں مدینہ میں ہوں تو جبریل قرآن لے کے آ جاتے ہیں، میں تو امام الانبیاء ہوں۔ ہاں تم میں سے بہتر وہ ہوگا جو اس میرے قرآن کو خود سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ توجہ ہے سب کی؟ آج اگر آپ سب نے بہتر بننا ہے، دیکھیے نا، ہر ایک کی دوڑ ہے کہ میں سب سے بہتر نظر آؤں، تو سرکار نے وہ نسخہ،
مدینہ شریف صفا کی پہلی یونیورسٹی اور مدرسے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر عمر عثمان و علی حسنین جیسے سٹوڈنٹس کو پڑھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلما. اور ایک اور مقام پر جسے صحیح مسلم نے نقل کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب ويضع به قوما آخرین. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کتاب قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بام عروج تک پہنچائے گا جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے, اس کو پسے پشت ڈال دیں گے, قرآن کو ترک کر دیں گے. میرے نبی فرما کے گئے وہ قوم ذلیل و رسوا ہوگی, وہ گھر ذلیل و رسوا ہوگا جس میں قرآن کی تعلیمات نہیں ہے, جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے. وہ دل ویران ہے جس میں نبی کا قرآن نہیں ہے. وہ محلہ, وہ مسجد, وہ قومی اسمبلی, وہ عدالتیں ویران ہیں جہاں نبی کے قرآن کے نظام کا راج نہ ہو. اٹھو اے طلبہ یہاں کے جو طالب علم ہیں, میں حضرت صاحب کی موجودگی میں ایک تاریخی پیغام دے کے جا رہا ہوں اور میرے ان جملوں کو دل کی تختی پہ لکھ کے محفوظ کر لیجئے. اے طلبہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے, آپ نے یہاں بریک نہیں لگانی. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ درس نظامی کا رخ کیجئے, دنیا کی جدید تعلیم کو بھی حاصل کیجئے تاکہ آج جس چیز کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کی امت کی نمائندگی کی جائے. اور میں وہ 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کہیں ذرا, چونکہ جو وقت دیا گیا اسی کے اندر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. توجہ دیجئے گا. اب یہ لذت کے لیے نہ میرے اشعار سنیے, یہ کام کے لیے سنیے. وہی کی امید, وہی کی امید, وہی کی امید جو ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمتی پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ جو انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ جو ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. اور اختتام پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, اقبال بھی کہہ گئے, کہا میں نے امت کی زبوں حالی کا یہ معاملہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ وجہ کیا ہے, تو کہتے وجہ یہ نکلی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج بھی دیکھیے قرآن کی للکار میرے بابا رضوی کی بولی میں آج بھی پوری دنیا میں گرج رہی ہے. اس لیے قرآن سے جڑ جائیے, قرآن سے وابستہ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو, مسجد کو دین کا مرکز بنائے اور یہاں سے صبح قیامت تک علماء, حفاظ, قراء بعمل مشائخ کی نگاہ سے اور اولیاء اور اصحاب اور آل بیت کی محبت سے سرشار ہو کر نکلیں, جو قوم و ملت کے گوشے گوشے کو چمکا دے. اور میں حضرت صاحب کی دعا لیتے ہوئے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, آج اہل سنت میں دل کے پھبولے ڈل جٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. چونکہ علماء مشائخ بیٹھے ہیں, آج آپس میں ہی ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی, اتفاق کی ضرورت ہے. اس کی سب سے مین وجہ جو فقیر کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصحاب و آل اور 1400 صدیوں کے اکابرین کی تعلیمات اور عقائد سے ہٹ چکے ہیں. ہمیں انہی پہ آنا ہوگا. اہل سنت میں وہ لوگ جو رافضی اور خارجی فکر کے لوگ ہیں, انہیں اصحاب و آل, امام اعظم ابو حنیفہ, غوث پاک, حضرت صاحب اور اعلیٰ حضرت اور تاجدار گولڑا, شیخ محقق امام ربانی مجدد الفسانی کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہوگا. نئی شعر کے ساتھ اس مرکز کے لیے آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے, حضرت صاحب کی دعا لیتے ہوئے اجازت چاہوں گا. سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے ذرا. ہائے قرآن, اب دستار ہوگی, حضرت صاحب کا بیان سنیں گے, سارے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے. اے قرآن اے نورانی شیشہ رب دے راز بتاوے,
پڑے عملی کماوے او سدھا جنت